زدني علما یا اللہ. رب زدني علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا. بڑی ہی برکت والی وہ ذات ہے جس نے آسمان میں برج بنائے. وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، اور اس میں ایک چراغ اور منور چاند بنایا. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ، اور وہی ہے جس نے رات کو بنایا، وَالنَّهَارَ، اور دن کو، خلفتاً، یکے بعد دیگرے آنے والا، لمن ارادہ، اور جو یہ چاہتا ہے، ان یذکر، کہ وہ یاد دہانی حاصل کرے، او اراد شکورا، جو یہ چاہے کہ وہ شکر ادا کرے یا شکر گزار بندہ بنے. تو ایسے شخص کے لیے جو شکر گزاری بھی چاہتا ہو تو اس کے لیے یہ ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. اللہ نے اس کے لیے آسمان پر ایک چاند اور اس کے لیے صبح و شام اور دن اور رات بنائے. وعباد الرحمن، یہاں سے اللہ رب ذوالجلال اپنے نیکوکار بندوں کی خصوصیات کا تذکرہ کر رہے ہیں. ابتداً اس بات کو ذکر کیا تھا کہ سورہ فرقان کے اندر اختتام میں عباد الرحمن کا تذکرہ ہے کہ اللہ کے نیکوکار بندے کون ہیں. تو عباد الرحمن اللہ کے بندے وہ ہیں، یمشون علی الارض، جو چلتے ہیں زمین پر، ہوناً، عاجزی کے ساتھ. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب مخاطب کرتے ہیں ان کو جاہل، یا سامنا ہوتا ہے ان کا جاہلوں سے، جب جو حالات سے روبرو ہوتے ہیں، قالوا سلاما، تو ان کو سلام کر کے ان سے رخصت حاصل کرتے ہیں، گویا کہ ان سے بحث مباحثہ نہیں کرتے، جو حالات سے کوئی لمبی چوڑی فضول گفتگو نہیں کرتے. ایسے مقام پر جہاں پر آپ کی گفتگو سے کوئی فائدہ نہ ہونے والا ہو، جہاں آپ کی گفتگو فریق ثانی پہ کوئی اثر نہ کرتی ہو، وہاں خاموشی سے علیحدہ ہو جانا یہی بہتری ہے. والذین یبیتون، اور وہ لوگ جو کہ راتیں گزارتے ہیں، لربہم، اپنے رب کے لیے، سجدا و قیاما، سجدے اور قیام کی حالت میں. والذین، اور عباد الرحمن وہ لوگ ہیں، یقولون، جو یہ کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اصرف عنا، ہمیں محفوظ رکھ، عذاب جہنم، جہنم کے عذاب سے. ان عذابہا کان غراما، بے شک جہنم کا جو عذاب ہے وہ چمٹ جانے والی چیز ہے. انہا ساءت مستقرا و مقاما، بے شک یہ بہت ہی برا ٹھکانہ اور برا مقام ہے. والذین، اور وہ لوگ یعنی کہ عباد الرحمن، اللہ کے نیکوکار بندے، اللہ کے بندے وہ ہیں، اذا انفقوا، جب وہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، اس میں اسراف نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور نہ ہی اس میں تنگی کرتے ہیں، وکان بین ذالک قواما، بلکہ وہ درمیانی اور اعتدال اور کا رستہ اختیار کرتے ہیں. اسراف کہتے ہیں ضرورت سے زیادہ چیز کو استعمال کرنا. آپ کو 10 روپے میں آپ کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، آپ 100 روپیہ لگا رہے ہیں، یہ اسراف ہے. اور تنگی بمعنی کنجوسی کے ہے کہ اگر آپ کی ضرورت 10 میں پوری ہو رہی ہے اور آپ 1 روپے میں کوشش کر رہے ہیں اس سے بھی کم میں جانے کی. اسلام نہ آپ کو کنجوس ہونے کا حکم دیتا ہے کہ اتنا ہاتھ دبا لیں کہ آپ کوئی کام نہ کر سکیں، اور نہ ہی اسلام آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ بالکل اتنا ہاتھ کھلا کر دیں کہ ہر کام کے اندر فضول خرچی کرتے رہیں، بلکہ درمیانی رستہ اختیار کریں، جو ہی معتدل اور درمیانی رستہ ہے شریعت جس کا حکم دیتی ہے. والذین یقولون، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اور عباد الرحمن وہ ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور الہ کو نہیں پکارتے. ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور نہ وہ قتل کرتے ہیں کسی
جان کا، کسی جاندار کا، التی حرم اللہ الا بالحق، کہ جس کو جان کو اللہ نے حرام ٹھہرا دیا ان کے لیے، ناحق قتل نہیں کیا کرتے، بلکہ جو جہاں ان کے لیے جواز کے رستے اللہ نے کیے وہی قتل آپ میدان جہاد میں کرتے ہیں، اس کی گنجائش موجود ہے۔ لیکن عمومی طور پہ کسی کو قتل کیا جائے حرام کر دیا گیا۔ ولا یزنون، اور نہ ہی وہ بدکاری کرتے ہیں۔ ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور جو بندہ ان برے معاملات کا مرتکب ہوگا تو وہ گناہوں کا وبال اس کے اوپر آئے گا۔ یضاعف له العذاب یوم القیامہ، اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا قیامت کے دن۔ ویخلد فیہ مہانا، اور اس کے عذاب کے اندر اضافہ کیا جائے گا لمحہ بلمحہ، درجہ بدرجہ۔ الا من تابا، مگر وہ شخص جو توبہ کر لے، وآمن وعمل صالحا، اور وہ نیک عمل کرے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ رب ذوالجلال اس کی برائیوں کو اچھائیوں میں بدل دیں گے۔ وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ رب ذوالجلال بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ ومن تاب وعمل صالحا، اور جو توبہ کرے گا، وعمل صالحا، اور نیک عمل اختیار کرتا ہے، جو شخص توبہ بھی کر لیتا ہے اور پھر نیک عمل بھی اختیار کرتا ہے، فإنه يتوب إلى الله متابا، وہ حقیقت میں وہ اللہ رب ذوالجلال کی طرف لوٹ کر جاتا ہے، یعنی اس کا وہ رجوع کرتے اللہ کی طرف، وہ صلح کر لیتے اللہ کے ساتھ۔ والذین، اور وہ لوگ جو کہ اللہ کے عباد ہیں، اللہ کے بندے ہیں، لا یشہدون الزور، وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور اگر کسی بیہودہ چیز پر سے ان کا گزر ہو تو کوشش کرتے ہیں خاموشی سے اور جلدی سے وہاں سے گزر جائیں، عزت اور وقار کے ساتھ وہاں سے گزر جائیں۔ والذین، اور وہ لوگ اذا ذکروا بآیات ربہم، جب ان کو یاد دہانی کروائی جاتی ہے ان کے رب کی آیات کے ذریعے، لم یخروا علیہا، تو نہیں گر پڑتے اس پر، صما وعمیانا، اندھے اور بہرے بن کے، جو بھی بات آتی ہے پہلے غور فکر اور تدبر سے سنتے ہیں پھر اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ یقولون، جو یہ کہتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا، اے اللہ ہمارے لیے ہماری اولاد، ہماری بیویوں کو، وذریاتنا، اور ہماری اولاد کو بنا، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقین کا، پرہیزگاروں کا امام اور سربراہ بنا۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، ان کے لیے بالا خانے تیار کیے گئے ہیں، ان کو بالا خانے ملیں گے ان کے اس صبر اور ثابت قدمی کے بدلے۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور ان کے لیے جنت میں ان کا آپس میں جو تحیہ ہوگا، جب ملاقاتیں ہوں گی تو یہ ایک دوسرے سے سلام کریں گے۔ خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ حسنت مستقرا و مقاما، کتنا ہی خوبصورت مقام، کتنا ہی بہترین ٹھکانہ ہے۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، آپ یہ کہہ دیجئے کہ میرے رب کو تمہاری پرواہ کیا ہے، لولا دعاؤکم، اگر تم رب کے پیغام کو جھٹلاتے ہو تو رب کو بھی تمہاری پرواہ نہیں ہے۔ فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، بس تم اس چیز کو جھٹلاؤ گے جس چیز نے عنقریب ہو کر رہنا ہے، یعنی قیامت نے آنا ہے، جنت نے ملنا ہے، جہنم نے ملنا ہے، تم انکار کرتے جا رہے ہو، یوم آخرت کا انکار کرتے ہو، اللہ کا، رسول کا، ہر ایک کا انکار کرتے ہو۔ یہ ساری چیزیں ہونی ہیں، ان سے انکار نہیں ہے، لیکن تم ان سے انکار کرتے ہو تو تمہارے رب کو بھی تمہاری پرواہ نہیں ہے اگر تم رب کی پرواہ نہیں کرو گے۔ صدق اللہ العظیم۔